قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم حاضرین و سامعین، گزشتہ دو جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں یہاں موجود نہیں تھا۔ 14 نومبر کو یہاں سے بہت سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی وفاؤں، عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ناموس رسالت کی حفاظت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے جذبے سے سرشار ہو کر امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول پر لیاقت باغ پہنچنے کے لیے روانہ ہوئے۔ الحمدللہ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل رہا کہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قافلے میں شامل تھا، اور ساری زندگی یہ مجھے فخر رہے گا کہ ہم نے اس دور کے مجاہد بلکہ مجاہدین کے امیر اور فنا فی خاتم النبیین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا روز اول سے ساتھ دیا، جب وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور کے دین کا صحیح مفہوم بتا کر میدان میں اترے، تو ہم ان کارکنان میں شامل ہیں جو آغاز سے ان کے ساتھ تھے، اور یہ میرے لیے باعث اعزاز بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ اپنی زندگی میں کسی عمل پہ کوئی فخر نہیں ہے، لیکن امیر المجاہدین کی معیت میں ہم نے جو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی ہے، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی ہے، یہ باعث اعزاز ہے۔ تو ہم 14 نومبر کو روانہ ہوئے اور 15 نومبر کو راولپنڈی لیاقت باغ پہنچے۔ جب راولپنڈی شہر میں ہم اترے تو ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج یہاں کوئی بھارتی فوج اترنے والی ہے، اور اس کو روکنے کی تیاریاں انتظامیہ کی طرف سے بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔
کئی کلومیٹر ہم پیدل سفر کر کے بحمدہ تعالی لیاقت باغ پہنچے، اور لیاقت باغ سے 11 بجے تحفظ ناموس رسالت کے مارچ کا آغاز ہونا تھا۔ اور یہ مارچ کس کے خلاف تھا؟ پاکستانی حکومت کے خلاف نہیں تھا، وقت کے حکمرانوں کے خلاف نہیں تھا، کسی سیاسی ایشو پہ نہیں تھا، اپنے مفادات کی خاطر نہیں تھا، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں تھا، بلکہ 14 صدیوں کی تاریخ میں فرانس نے پہلی مرتبہ یہ جرت کی کہ سرکاری سطح پر اس کے صدر نے ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ السلام کی شان میں ہونے والی گستاخی کی سرپرستی کی۔ اس سے پہلے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا جاتا رہا، لیکن وہ انفرادی فعل ہوتا تھا یا کچھ سویلین کا فعل ہوتا تھا، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فرانس نے سرکاری سطح پر جب یہ گناؤنی حرکت کی تو قبلہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ نے وقت کے حکمرانوں کو پورے پاکستان میں جا بجا پکارا، اپنے ممبر سے بھی صدا لگائی، اور جگہ جگہ جا کے، اور مجھے ان کا بیان جو راولپنڈی میں تھا 7 نومبر سے بھی پہلے، اس میں ان کا مجھے یہ الفاظ اچھی طرح یاد، انہوں نے فرمایا کہ میں بہت قریب آ کر تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ اس پہ ایکشن لو۔ کرنا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو آپ ملک بدر کریں، اپنے سفیر کو آپ واپس بلا لیں، اور فرانس سے سرکاری سطح پر معاشی بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ یہ 3 مطالبات بڑے عام سے مطالبات ہیں۔ کوئی آپ کی والدہ کو گالی دے دے، آپ کے والد کو گالی دے دے، آپ اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور نبی مکرم کی شان میں گستاخی ہو جائے، اس کے بعد بھی بندہ یہ سوچتا رہے تو پھر وہ خود اپنا اندازہ لگائے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ بہرحال وہاں جو ظلم و ستم ہوا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لیاقت باغ سے عصر کی نماز کے بعد ہمارے اس مارچ کا آغاز ہوا، چاروں طرف سے نفری نے اس کو گھیرا ہوا تھا، بہت شدید شیلنگ ہوئی، لیکن اس شاکان مصطفیٰ اپنے نبی سے اپنی وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے وہ شیل برداشت کرتے رہے۔ پھر جب مارچ کا آغاز ہو گیا، اس کے بعد بھی فیض آباد پہنچنے تک شیل برستے رہے، چھوٹے بچے، بوڑھے، بزرگ، جوان سب شامل تھے۔ میں نے بوڑھوں کو دیکھا جو کراچی کے بزرگ ہیں، یہاں ہم خود اس عمر میں بھی ہمیں چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کی عمر 70 سال ہو، 80 سال ہو، 60 سال ہو، لیکن ان کے جذبات جوان تھے۔ وہ پہنچے اور بحمدہ تعالی ہم فیض آباد بھی پہنچ گئے۔ فیض آباد پہنچنے کے بعد جسم تھکاوٹ سے چور چور تھا، اور رات کو انتہائی شدید بارش ہوئی۔ میں نے ایک کوٹ پہنا ہوا تھا، موسم کا اندازہ تھا، تو یقین جانیے کہ پورا جسم یوں کانپ رہا تھا، اور ہمارے ساتھ بہت سے ایسے ساتھی تھے جنہوں نے رات بیٹھ کر گزاری، لیٹنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ 4 بجے جب بارش ختم ہوئی تو پولیس نے اپنے جو ہے آپریشن کا آغاز کیا، اور تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹے مسلسل وہ شیل مارتے رہے، ربڑ کی گولیاں مارتے رہے۔ وہ کون سی طاقت تھی کہ ساری رات سردی میں بیٹھ کر صبح پھر حضور کے دیوانے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ آخر ان کو کہنا پڑا یار اب بس ہو گئی ہے، بس ہم ابھی آپ کو کچھ نہیں کہتے، اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد قبلہ امیر المجاہدین کی طبیعت ویسے بھی خراب تھی، اور اس مرحلے تک امیر المجاہدین وہاں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے اور ہمارے جو نئے امیر ہیں مولانا حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے قیادت کی کیونکہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز تھی۔ پھر جب وہ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے، اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں کہ حکومت نے یہ یقین دلایا، اور ہمارے جو مجلس شورا کے اراکین وہاں شامل تھے مذاکرات میں، وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے سامنے بیٹھے مذاکرات کی ٹیبل پہ تو انہوں نے
ایسی باتیں کی کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ اللہ کرے کہ حکومت اپنا وعدہ وفا کرے، اور اگر کوئی وفا نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھے کہ علامہ خادم حسین رضوی چلا گیا، بلکہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن بہت سے رضوی وہ پیدا کر گئے۔ ان کا مشن انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے کہ یہ میرے پیارے مصطفیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس دور میں جہاں ایک مسجد اور ممبر پر بیٹھنے والا مولوی بھی اپنی امامت بچاتا ہے، پیر خانے میں بیٹھنے والا پیر بھی اپنے مریدوں کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ میرا بڑا تگڑا مرید ناراض مجھ سے نہ ہو جائے، اور لوگ اپنی نوکری بچاتے ہیں، اپنے عہدے بچاتے ہیں، لیکن امیر المجاہدین نے اس دور میں اپنا سب کچھ قربان کیا اور حضور علیہ السلام کے دین کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل اپنے زمانے میں ڈٹ گئے تھے، مجدد الفسانی اکبر بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی انگریزوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین پر ڈٹ گئے تھے۔ لیکن آج جب امیر المجاہدین کو ہم نے دیکھا تو ان کی اس سیرت میں، ان کے کردار میں ہمیں ان بزرگوں کی جھلک نظر آئی، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کیسے کانپتی ہے۔ بھارت کی چیخیں نکلی، فرانس کی چیخیں نکلی، تو کسی ہمارے وزیر اعظم کے حکمران کی وجہ سے نہیں نکلی، وزیر اعظم یا کسی اس کے نمائندے کے بیان کی وجہ سے نہیں نکلی کہ انہوں نے بیان دے دیا اب کچھ ہو جائے گا، بلکہ جب امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی بیان کرتے تھے تو بھارت کی چیخیں نکلتی تھی۔ اس میں کلپ موجود ہیں ان کے جو میڈیا چینل پہ چلے، ہمارے تو دکھاتے نہیں تھے نا پہلے، انہوں نے تو دکھایا، تو ان کی چیخیں آپ سن سکتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین نے اپنے آخری بیان میں جو فیض آباد کی سرزمین پر آپ نے کیا، اس میں بھی انہوں نے فرمایا بھارت تمہارے میزائلوں سے نہیں ڈرتا، اس کی چیخیں میری گفتگو سے نکلتی ہیں۔ نعرہ تو لگا، حضور کی عزت کے ساتھ کھڑے تو ہو، پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے اور اللہ استقامت اور جرت بھی عطا کر دیتا ہے۔ عزیزان من، وقت تھوڑا ہے، لیکن جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ہم نے امیر المجاہدین سے یہ سنا تھا اور ہم کہتے بھی رہے، یارو زندگی آخر ختم ہونی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کی تاخیر اس میں نہیں ہونی، مرنا بالآخر مرنا ہے۔ اپنی یہ جانیں، اپنی یہ جوانیاں، اپنے یہ کاروبار، اپنے یہ عہدے ہم جتنے بچا لیں، آخر چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جب آ جائیں گے پھر مہلت نہیں دیں گے، اس کے بعد قبر میں پیارے مصطفیٰ کے سامنے رکھا جائے گا، سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سنا اس شخصیت کے بارے میں حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں بالکل سامنے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو امیر المجاہدین فرماتے تھے اتنا کام کر کے جاؤ کہ وہ خود فرما دیں یہ میرا غلام تھا، اس نے میرے دین کا بڑا کام کیا ہے، اس نے میرے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں، اس نے میرے لیے بڑے جیل میں ظلم و جبر برداشت کیا ہے، شیل کھائے ہیں، گولیوں کے سامنے اپنا سینہ رکھا ہے، لیکن میری عزت و ناموس کا نعرہ ڈھیلا نہیں لگنے دیا۔
تو امیر المجاہدین کا کردار گواہ ہے اس وقت جو ان کے لہجے کی سختی کی بات کرتے تھے کہ وہ لہجہ بڑا سخت رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ لہجے کی سختی اہل ایمان کا شعار ہے۔ صحابہ کرام کی کردار کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، کافروں کے لیے بڑی شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو امیر المجاہدین کی بھی جو سختی تھی، جو شدت تھی، وہ گستاخان مصطفیٰ کے لیے تھی اور ان کے حمایتیوں کے لیے تھی، وہ اپنوں کے لیے بڑے نرم تھے۔ تو اندازہ لگاؤ نا، جس کے جنازے میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے شرکت کی، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے جی، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کی عظمت کے شروع کے دن سے قائل تھے، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن بہت سے لوگوں کی آنکھیں ان کے جنازے کے اجتماع کو دیکھنے کے بعد کھلی۔ یار اس شخصیت کا اتنا بڑا مقام تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، اور نیوزی لینڈ کی جو صحافی ٹیم تھی اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جتنا ایریا اس جنازے میں کور ہوا، اس جنازے کے اندر انہوں نے ایک اندازے کے مطابق بتایا کہ 1 کروڑ 70 لاکھ افراد موجود تھے۔ اللہ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو مجھے بتائیے نا، جب امیر المجاہدین کو قبر میں رکھا گیا ہوگا تو کیا حضور نے نہیں فرمایا ہوگا کہ یہ میرا تھا، اس کو جانے دو؟ اتنا انہوں نے کام کیا کہ آج دنیا بھر میں اہل ایمان حضور کی عظمتوں کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں نے 1.5-2 سال کے بچوں کو ختم نبوت کا نعرہ لگا دیکھا ہے۔ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں، کہیں بیان کے لیے بلاتے ہیں کہ ہلکا ہاتھ رکھنا، لیکن میرے امیر المجاہدین کا یہ انداز تھا، وہ جاتے جاتے پوری دنیا کو پیغام دے گئے، من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ آج بچے بچے کی زبان پر ہے۔ اللہ کریم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے مشن کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں، میرے کچھ دوست مجھے مشورے بھی دیتے ہیں، آپ سیاسی بیان کرتے ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ایسے باتیں نہیں کرتے تھے۔ اگر یہاں بیٹھ کر نا میں یہ دیکھوں گا کہ میرے نمازیوں میں سے کون ناراض ہوگا اور کون راضی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی رضا اور آپ کی ناراضگی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ نہیں، اس منبر پر بیٹھ کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، دنیا کو کبھی بھی آپ راضی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میرا یہی پیغام ہے کہ آئیے، اب بھی وقت نہیں گزرا، حضور علیہ السلام سے وفا کیجئے کہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے تو حضور فرما دیں یہ میرا غلام تھا، فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔